ایک واضح کانسیپٹ ہے. وہ کہنے کے بات دراصل یہ ہے کہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ کافر جو تھے نا وہ خدا کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے تھے, ذریعہ ڈھونڈتے تھے. مجھے کہنا کہ دیکھ تیری پوری آدھی تقریر میں مان گیا, تو بتا, تو سنیوں کا مولوی بن کر بیٹھا ہے یہاں پر, تو بتا کہ کافر جو تھے وہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے وسیلہ بناتے تھے کہ نہیں بناتے تھے؟ میں نے کہا دیکھ بھائی ہم سچوں کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, ہاں بناتے تھے. مان گیا اس بات کو. میں نے کہا اس بات, میں نے کہا پہلی بات تو میری مان گیا نا کہ خدا بغیر وسیلے کے نہیں ملتا؟ کہہ رہا یہ میں مان گیا. اس نے کہا تو میری یہ بات مانتا ہے کہ مشرکین مکہ کافر جو تھے وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ بناتے تھے؟ میں نے کہا یہ بات میں مانتا ہوں. کافر, لیکن میں نے کہا سن, وہ کس کو بناتے تھے؟ وہ ادھر پہنچانے والے تھے یا رکنے والے تھے؟ اس بات پر بات کر رہے تھے. میں نے کہا کہ کشادہ قلبی سے میں بات کرنی ہے تو درجہ بدرجہ میں ایک ایک بات آپ کو میری ماننی پڑے گی اور آپ کی مجھے ماننی پڑے گی. میری بات آپ نے مان لی کہ بغیر وسیلے کے خدا نہیں ملتا. ایک آپ مجھ پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بتاؤ ہم وسیلے کا نام لینے سے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ قرآن میں موجود ہے کہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کو سامنے رکھ کر پوچھتے تھے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ بناتے تھے. بتاؤ تو مانا کہ نہیں مانا؟ میں نے کہا دیکھ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے اور اس کا جواب اب تو نے دینا ہے. تو نے بات کر دی ہے, اس سوال و جواب میں تقریر کر رہا ہوں. میں نے کہا تو نے یہ بات مجھ پر کر دی کہ ہم وسیلے کا لفظ اس لیے نہیں بولتے کہ مشرکین کے بارے میں قرآن میں موجود ہے کہ وہ مورتیوں کی عبادت کرتے, پوچھتے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹے بت ہمیں بڑے کے قریب کر دیں گے. تو بتا, مجھ سے کہنے کے بتا, انہوں نے اللہ کے قریب ہونے کے لیے اپنے بتوں کو وسیلہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ میں نے کہا تیری بات ختم ہو گئی؟ کہنے کہ ہاں. میں نے کہا پہلے سوال کی وضاحت ہو جائے پھر ساری بات آ جاتی ہے. میں نے کہا بتا وہ کافر وسیلہ بنانے کی وجہ سے ہوئے تھے یہ بتوں کو خدا بنانے کی وجہ سے ہوئے تھے؟ بالکل ڈیفائن کر رہا ہوں. قرآن کریم ذکر کرتا ہے سورہ زمر کے اندر کہ مشرکین جب اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے, مورتیوں کو پوچھتے تھے, تو ان سے پوچھا جاتا تھا اس کائنات کو کس نے بنایا؟ وہ کہتے اللہ. اس جہاں کو کس نے بنایا؟ وہ کہتے اللہ. تو کہا بھائی جب اللہ نے بنایا تو ان مورتیوں کو کیوں پوچھتا ہے؟ تو وہ جو جواب دیتے تھے نا, قرآن نے سورہ زمر میں ذکر کیا کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں. کافر یہ کہتے تھے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا, لیکن اگر تم مجھ سے پوچھو, وہ کہتے تھے کہ تم ہم سے یہ پوچھو کہ ہم اس بات کو ماننے کے باوجود کہ کائنات کو ایک اللہ نے بنایا لیکن ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے تھے ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ, کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے, یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے. تو میں نے اس پر سوال یہ کہا کہ انہوں نے بتوں کو اللہ کے قریب کرنے کا وسیلہ بنایا, انہوں نے بنایا. ان کی دو غلطیاں تھیں. ایک تو اس کو وسیلہ بنایا جن کو خدا نے اپنا راستہ دیا ہی نہیں تھا. ایک کہ مورتیوں کو, بتوں کو, شیاطین کو خدا نے اپنے قرب کا راستہ نہیں دیا, اپنی بارگاہ کا ذریعہ نہیں بنایا. وسیلہ بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے میرے دوستو, وسیلہ بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر غیر تو خیرے کو اللہ کے قریب کرو. اللہ کے قریب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو خدا نے راہ دی ہے اس کو قریب کرو. مجھے اگر آپ کے گھر پر آنا ہوگا تو میں آپ کے گھر پر اس گاڑی میں بیٹھ کر آؤں گا جو گاڑی آفیشل طور پر آپ کے گھر پر آتی ہے. یہ نہیں کہ روڈ پر کوئی بھی گاڑی چل رہی ہو تو ہم بیٹھ جائیں. مثال کے طور پر جانا ہے کسی کو کراچی اور وہ بیٹھ جائے سکھر کی گاڑی میں. توجہ ہے, کافروں کو غلطی کہاں لگی؟ جانا ہے کراچی, کراچی یوں جانا ہے اور سکھر یوں آ رہا ہے. اب اس نے کہا بھائی پہنچنا منزل پر ہے تو روڈوں پر کوئی بھی گاڑی بیٹھ رہی ہے. کافروں کے ساتھ یہی ہوا کہ جو بھی گاڑی ہے بس بیٹھ جاؤ. تو بھائی کسی گاڑی میں بیٹھنے سے منزل پر بندہ جب پہنچتا ہے جب وہ گاڑی وہاں پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہو. اب جانا ہے بندے کو کراچی, وہ بیٹھ گیا سکھر
اور گھوٹکی کی گاڑی میں اب 10 دن بھی بھٹکتا رہے، وہ کہے گا جی کراچی نہیں آئی، تو بچہ بھی کہے گا ملا جی جتنا زور داڑھی لمبی کرنے میں لگایا تھا کچھ پڑھنے لکھنے میں بھی لگاتے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں نا اس میں کراچی نہیں آتا، کراچی آنے کے لیے روڈ کراس کر کے اس گاڑی میں آپ بیٹھے۔ قصور وسیلے کا نہیں، غلط وسیلے پکڑنے کا ہے۔ مسلمان اس لیے تھی کہ اس نے اس کو وسیلہ بنایا جو خدا تک پہنچا سکتا تھا، کافر نے وسیلہ پکڑا لیکن قصور یہ تھا کہ اس نے اس کو وسیلہ بنایا جو خدا تک پہنچانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ جانا تھا کراچی، بیٹھ گیا گھوٹکی کی گاڑی میں، اس کا مطلب کیا کہ بسوں کا انکار کر دیا۔ کوئی کہے جی کراچی کیسے پہنچتے ہیں؟ کہا جی ریل گاڑی سے۔ کہا غلط کہہ رہے ہو، کبھی ریل گاڑی کراچی نہیں پہنچا۔ کہا جی کراچی کیسے پہنچتے ہیں؟ کہا موٹر کار سے۔ کہا تم غلط کہہ رہے ہو، کبھی موٹر کار کراچی نہیں پہنچا۔ ان کا مرض یہ ہے جی کراچی کیسے پہنچتے ہیں؟ کہ یہ بس کے ذریعے۔ کہا غلط ہے۔ کسی نے پوچھا یار ٹیکا خان ذرا پوچھ کر آؤ ان سے کہ کراچی پہنچنے کا راستہ تو ٹرین سے ہی آئے گا، بس سے ہی آئے گا، کار سے ہی آئے گا۔ یہ مولوی صاحب کار بس پر اتنے چڑے ہوئے کیوں ہیں کہ جب ان سے پوچھتے ہیں ان کو مرض وسیلے کا یہی لگا، وسیلے کا انکار۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے چڑتے کیوں ہیں؟ کراچی جانے کے لیے تو بس میں بیٹھنا پڑے گا۔ کہ نہیں کوئی بس نہیں پہنچاتی کراچی، میں آزما چکا ہوں۔ جی کراچی جانے کے لیے آپ کو کوئی موٹر کار؟ نہیں کوئی موٹر کار نہیں پہنچاتی کیونکہ میں آزما چکا ہوں۔ بھائی کراچی جانے کے لیے ریل گاڑی؟ کوئی ریل گاڑی نہیں جاتی۔ ٹیکا خان کو میں نے بھیجا جا کے مولوی صاحب کو پوچھ کے آپ پریشان کیوں ہیں؟ پتا چلا انہوں نے جانا تھا کراچی، بیٹھ گئے گھوٹکی کی بس میں، تو دراصل بس غلط پکڑی تو انہوں نے ان کو بسوں سے نفرت ہو گئی۔ ان کو سمجھاؤ بسوں سے نفرت نہ کرو، جو بس واقعی میں کراچی تک پہنچائے اس کی شناخت رکھو۔ تو وسیلہ غلط نہیں، پہلے یہ دیکھو کون سا وسیلہ خدا تک پہنچا سکتا ہے کون سا نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کچھ اردو سمجھے میری آپ؟ تو ہمارے وابی دوستوں کو یہی مرض لگا، نہیں وسیلہ یہ سیدھا بس نہیں۔ بھائی ایک دفعہ بیچارہ غلط بس میں بیٹھ گیا، اب اس کو ڈر لگ گیا، نہیں باب بس سے نہیں بیٹھوں۔ میں نے کہا پیدل میں تو تم مر جائے گا، اتنا دور جائے گا، ہم تو بیٹھے بیٹھے کمر دکھ جاتی کراچی سے جاتے، تو جو پیدل جائے گا تو مر جائے گا۔ گاڑی بھگا کر آؤ تو 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں جو ہے، لیکن بس سے نفرت کیوں ہوئی ہے؟ تو بھائی تو غلطی کیوں ماننا، بس کی غلطی کیوں نکال رہا ہے؟ تجھے چاہیے تھا کراچی جانے کے لیے پہلے بورڈ دیکھتا، تو روڈ پر نہیں اٹھا کر بس کی بیٹھ گیا، اس میں کراچی کی بجائے گھوٹکی لگی۔ تو اس میں قصور بس کا نہیں، غلط بس پکڑنے کا ہے۔ تو جس نے غلط بس پکڑی وہ منزل پر نہ پہنچا، اور جس نے بس صحیح پکڑ لی وہ منزل پر پہنچا۔ یہی مسلمان کے وسیلے پکڑنے میں اور ہندو کافر کے وسیلے پکڑنے میں ہے۔ اس نے بھی بس پکڑی، ہم نے بھی بس پکڑی، لیکن جس نے بس پکڑنی تھی کہ وہ رب تک پہنچا سکتی تھی کہ نہیں پہنچا سکتی تھی۔ قرآن سنت انبیاء اولیاء اور اللہ کے نیک بندے یہ صحیح راستے تھے اللہ تک پہنچانے کے لیے۔ بت مشرک مورتیاں یہ واسطہ تو بنائے گئے لیکن یہ واسطہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اس طرف جانے سے۔ تو پتا چلا کہ اختلاف غلطی وسیلہ پکڑنے میں نہیں، غلط وسیلہ پکڑنے میں۔ توجہ ہے؟ اب وہ آیت کہ ہم پر یہ فٹ کرتے ہیں، دیکھو کافروں نے وسیلہ پکڑا گمراہ ہوئے، تو ہم نے کہا بھائی تو اس نے غلط وسیلہ پکڑا نا۔ یہ تو ایسی ہے کہ بندہ کراچی جانے کے بجائے گھوٹکی کی بس میں پڑ گیا، لوگ کہیں گے نہیں ہم تو بس میں کبھی نہیں بیٹھیں گے، دیکھو مولانا ہو کراچی جا کے گھوٹکی پہنچ گئے، تو ابھی تو بیٹھا غلط بس میں ہے نا۔ نہیں سمجھ رہے میری اردو کو؟ وہ بیٹھا غلط بس میں ہے تو بیٹھا غلط بس میں ہے تو اس بس کا کیسے؟ اگر وہ صحیح بس میں بیٹھتا تو منزل پر پہنچ جاتا۔ یہی ہم کہہ رہے ہیں کافروں نے وہ چاہتے تھے کافر بھی کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، لیکن جس کو انہوں نے اللہ کے قریب کے لیے ذریعہ بنایا وہ اس صلاحیت ہی نہیں رکھتے تھے، اللہ کی بارگاہ سے اذن نہیں رکھتے تھے، وہ وسیلہ صحیح نہیں تھے۔ لیکن مسلمان جو اولیاء انبیاء کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں یہ اللہ کے کہنے سے بتاتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو خدا نے اتھارٹی دی، اور ان کے پاس پہنچا ہوا شخص خدا سے دور نہیں ہوتا، خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب آئیے آیت کی طرف، یہ سب سے بنیادی دلیل ہے ان کی، یہ ہل گئی تو سب ہل گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرکین نے کہ ما نعبدہم، مشرکین کہتے تھے جب ان سے پوچھا گیا تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ یہ بت ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو بھائی جذبہ تو تمہارا اچھا ہے، بات تو اچھی ہے کہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو،
لیکن جس کو تم بنا رہے ہو وہ اللہ کے قریب کرنے کی صلاحیت نہیں، اللہ سے دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے انہیں کہا گیا کہ بتوں کا دامن اگر تم واقعی میں اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب ان سے کہو اگر یہ واقعی میں اللہ سے محبت کرنا چاہتے فاتبعونی، تو یہ بتوں کے پیچھے نہیں مصطفیٰ کے پیچھے چلیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب یہ تیری اتباع کرے، پھر یہ اللہ سے کیا پیار کریں گے؟ اللہ خود ان سے پیار ہے۔ تو پتا چلا کہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ نہ مشرک ہے، نہ بت ہے، نہ مورتیاں ہیں، نہ شیاطین ہیں، اللہ کو پانے کا ذریعہ وہ ہے جو اللہ نے خود بنایا، وہ قرآن ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ انبیاء ہے، وہ اولیاء ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس کی ایک مثال ہمارے بزرگ بہت اچھی دیتے تھے، ذرا توجہ سنیے۔ ابھی تھاروشا میں گرمی ہے، لیکن ایسا بھی ہوا کہ ہم نے سردیوں کو اس میں تقریر کی ہے۔ گرم چائے ہمارے ٹیکا خان صاحب لا کر یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دیں، توجہ ہے۔ آج کل میٹھے کا مرض بھی اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ میں شوگر والی چائے نہیں پیوں گا، توجہ ہے۔ یہ دیکھو تمہارے لیے میں بالکل نیچے آ کے مثالوں پر، میرا مزاج نہیں ہے اتنی لمبی مثالوں پر تقریر کرنا، لیکن مقصد یہ ہے کہ تم کسی طریقے سے اس پیغام کو سمجھو اور اٹھو تو تمہارا دل مطمئن ہو کہ ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، کہ اس جگہ پر پہنچے کہ وہ در کسی اور کا نہیں، خدا کا در، کہ جو وہاں پہنچا وہ خدا کے پاس پہنچا۔ ایک مولوی صاحب یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے، ہلو تھارو شاہ کا عرس لگا ہوا ہے، سید عبدالجلیل نقشبندی صاحب رحمہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، لکھا جی عرس ہے عرس ہے، بسیں جا رہی ہے تھارو شاہ کی طرف، بسیں جا رہی ہے تھارو شاہ کی طرف۔ وہ ہنس کر نکڑ پر دانت میں تیلی مارتا ہوا کھڑا ہوا ہے، لوگوں کہہ رہے دیکھو کیسے دیوانے، خود وہ مرید کے رائے بن جائے تو پریشان نہیں، ہم تھارو شاہ آ گئے تو پریشان نہیں۔ کہہ رہے جو اللہ یہاں نہیں مل رہا ہے، جو تم تھارو شاہ جا رہے ہو، تمہیں اللہ نہیں ملتا رائے بن جا رہے تھے، میں نے کہا تو بابا کہہ رہے ہو جو تم اپنے میدان میں جاؤ تو تمہیں کوئی نظر نہیں آتا، توجہ ہے، تو سمجھ رہے ہو؟ کنفیوژن نکالو، یہ شک نکالو، یقین سے بات سنو۔ میں پھر عرض کروں، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، نفس کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں چڑھانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ غور کرو، سمجھو اس بات کو میرے دوستوں بزرگوں۔ وہ دانت پہ تیلی مارتا ہوا کہہ رہا، لو ان کو مسجدوں میں اللہ نہیں دعا سنتا تو یہ مزاروں پر جا رہے ہیں، یہ بولتے ہیں، یہ دیکھو اپنی مسجدوں میں دعا کریں، یہ مزاروں کے پاس کیا کرنے جا رہے ہیں، تھارو شاہ کیوں جا رہے ہیں؟ ایک چھوٹے سے بچے نے سے پوچھا، مولوی صاحب آپ گنجے گنجے لگ رہے ہیں کیوں؟ کہنے کہ بیٹے الحمدللہ میں ابھی کعبے سے ہو کر آیا ہوں۔ تو بچے نے پوچھا کیوں؟ یہاں اللہ نہیں سن رہا تھا جو تو آپ کعبے چلے گئے تھے؟ یہ بھی اللہ کی مسجد، وہ بھی اللہ کی مسجد۔ کہتے بیٹا بات دراصل یہ ہے، تو کیسے سمجھتا ہے؟ اس بچے نے کہا جی ہم عرسوں کی محفلوں پر بیٹھتے ہیں اور وہاں ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ سنتا ہر جگہ سے ہے، دیتا ہر جگہ سے نہیں ہے۔ اللہ سنتا ہر جگہ سے ہے، قبول ہر جگہ سے نہیں کرتا۔ کہتے کہ اللہ ہر جگہ سے نہیں سنتا۔ میں نے کہا یہ کون سے نقطہ تم بتا رہے؟ یہ بات تو ہر بندہ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ سے بندے کو سنتا ہے۔ اللہ شہر سادہ قریب ہے، میں نے کہا یہ بالکل قریب ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ شہر سادہ قریب ہے کہ نہیں، ہر مسلمان جاہل سے جاہل بھی ہو وہ اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ جان والی رس سے بھی قریب ہے اور بندے کی آواز کو سنتا ہے۔ حضرت ہم آپ کو جو سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ اس روڈ پر آئیں، گھوٹکی کی گاڑی سے اترے آپ اور آپ صحیح راستے پر کھڑے ہو۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سنتا ہر جگہ سے ہے، دیتا ہر جگہ پر نہیں۔ ایک بندہ مندر میں اگر اللہ اللہ کرے تو اللہ اس کی وہاں بھی سن رہا ہے، لیکن وہ جگہ اللہ کو پسند ہے؟ بولو بولو۔ تو اس کی طرح اللہ سنتا ہر جگہ سے ہے، قبول ہر جگہ سے نہیں کرتا۔ یہاں سے اٹھ کر آپ مکہ جاتے ہیں، 5 دن احرام باندھتے ہیں 2 چادروں کے ساتھ، مینا کے اندر کیا کرتے ہیں؟ صرف میدان میں بیٹھے رہتے ہیں۔ عرفات میں کیا ہے؟ صرف میدان میں بیٹھے رہتے ہیں۔ حج میں کیا کرتے ہیں؟ صرف میدان میں گھومتے رہتے ہیں۔ تو یہاں سکھر کے میدانوں میں کیوں نہیں گھومتے؟ یہاں تھرپار کر کے میدانوں میں کیوں نہیں گھومتے؟ یہ زمین بھی اللہ کی ہے، وہ کلمات جو وہاں کہے جا رہے ہیں یہاں بھی کہے جائیں گے۔
کوئی کہے جناب جو تلبیہ میں وہاں پڑھ رہا ہوں اگر تھر کے صحرا میں پڑھوں تو کیا اللہ نہیں سنتا؟ اس نے کہا سنتا ہے لیکن تو حاجی نہیں بنے گا، کیواڑی کی حاجی نہیں بنے گا، اس لیے کہ صرف تھر اور صحرا میں کھڑے ہونے کی بات نہیں، اس جگہ پر کھڑے ہونے کی بات ہے جس جگہ کو خدا پسند کرتا ہے۔ میں نے کہا بولی پر نہ جاؤ، مزاج خداوندی پر بھی جاؤ کہ بولی توجہ ہے آپ کی، بولی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر کوئی بندہ یہ تھر کے صحراؤں میں یہ پڑھتا رہے تو اللہ اس کی بولی نہیں سن رہا، لیکن اس کو کچھ ملے گا نہیں، اس لیے کہ یہ بولی وہاں بولنی ہے جو جگہ خدا کو پسند ہے۔ ہم سے کہتے کہ اللہ مجبور ہو گیا وہاں پہنچنے کے لیے، تو میں نے کہا یہاں کہ اللہ مجبور ہو گیا؟ میں نے کہا مجبور نہیں، عقل مند آدمی یہ ضابطہ ہے، آفیسر ملے گا ہر جگہ پر لیکن سائن اپنے دفتر میں کرتا ہے، جو جگہ اس کا مرکز ہوتی ہے ایک ضابطہ ہے، خدا مجبور نہیں، یہ ایک ڈسپلن کا طریقہ ہے۔ فرمایا سنوں گا ہر جگہ پر، دوں گا اس جگہ پر جو جگہیں میری محبوب ہوتی ہیں۔ یہ میرے دوستو جو جگہیں ہماری پسندیدہ ہوتی ہے، آئیے اختتام کی طرف چلے۔ کیا بات کی ہے قرآن مجید میں، توجہ ہے آپ کی؟ یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ بغیر وسیلے کے خدا نہیں ملتا، بغیر وسیلے کے خدا، اور وسیلہ بھی اس کو بنایا جائے گا جس کو خدا نے کہا ہے، جس کو خدا نے، دیکھو نا بخاری شریف کی حدیث ہے جو اکثر میں آپ کو سناتا ہوں اور یہاں پر بھی سنا، اور محرم الحرام کے دن بھی چل رہے تھے اہل بیت اعظام رضوان اللہ اجمعین کے حوالے سے، اور یہ تو آستانہ بھی سیدنا مجدد پاک کا ہے۔ سرکار مجدد پاک اپنے والد صاحب سے سلسلہ چشتیہ میں مرید ہے اور سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ باقی باللہ سے میرے آپ۔ حضرت مجدد صاحب شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی حضور سیدنا عبد الاحد رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت مجدد صاحب کے ابو کا نام ہے اور یہ مجدد صاحب کے پیر بھی ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہم یہ بندوں کا نام نہیں لے رہے، یہ دین کے معیار کا نام لے رہے ہیں۔ جو بندے خدا کے ایسے محبوب ہے کہ جو ان کو یاد کرے اس نے پورے اسلام کو یاد کر لیا، کرے پورے اسلام کو یاد کر لیا۔ تو میں نے کہا بلا تشبیہ بلا تمثیل، بلا تشبیہ بلا تمثیل قطع ہٹ کر کہ جو کفر کے فرد کا نام لے اس نے سارے کفر کو یاد نہیں کیا، تو جو دین کے ایسے شخص کا نام لے جس سے دین پہچانا جاتا ہے تو اس نے سارے دین کو یاد نہیں کیا۔ توجہ ہے؟ سنیے میرے دوستوں بزرگوں، یہ مجددی آستانہ ہے جو سینہ خلیفہ بلا فصل سے جاری ہوتا ہے۔ حضرت مجدد پاک سنیے جلدی سے، حضرت مجدد حسانی رحمہ اللہ اپنے والد گرامی حضور سیدنا عبد الاحد رحمہ اللہ سے سلسلہ چشتیہ میں اپنے ابو سے آپ نے، کیونکہ ساروں سلسلوں میں آپ مرید ہیں، سلسلہ چشتیہ کی اجازتیں آپ کو اپنے والد صاحب سے ملتی ہیں اور نقشبندیہ کی اجازتیں آپ کو حضرت خواجہ باقی باللہ سے ملتی ہیں۔ اسی وقت جس وقت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے خواجہ صاحب سے مرید ہوئے، اسی وقت سرکار مجدد صاحب بھی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت مجدد صاحب یہ دونوں ایک ہی دور میں کٹر سگے پیر بھائی ہیں۔ جو ہے ایک نے میدان عمل میں شریعت کو بچایا، ایک نے تدریس سے شریعت کو بچایا، ایک نے جہانگیر کے فتنے کو گلی کوچوں میں آ کر بچایا، اور ایک پیر بھائی حضرت خواجہ باقی باللہ کے غلام نے، اس نے مدرسے میں بیٹھ کر قرآن و سنت کو بچایا، وہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہلائے، یہ شیخ احمد سرہندی کہلائے۔ سرکار مجدد الفسانی سنیے، میں توسل کی بات کو آگے لے جا رہا تھا، میں نے چیپٹر نمبر 2 یہاں کلوز کیا، اور وہ یہ ہے کہ وسیلہ پارٹ 1 میں یہ تھا کہ وسیلہ تو مسلم ہے، دوسرے میں یہ تھا کہ وسیلہ وہ ذاتیں بنیں گی جن کو خدا نے بنایا ہے۔ اس سے پہلے سنیے، میں ایک بات کر رہا تھا کہ سردیوں کی راتیں ہوں اور میں اپنے بھائی ٹیکا خان سے کہوں کہ گرم گرم چائے لے آؤ۔ اب دیکھو اس موسم میں تو ٹھنڈے شربت سے بندے کا جی، اگر میں بولوں گرم چائے لاؤ تو ہر بندہ بیزار ہوگا کیوں گرمی اتنی ہے، لیکن اگر شربت کا نام موسم میں لیا جائے تو بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو اگر گرم چائے لائی جائے، فرض کیجئے مرض بھی لوگوں کو ذیابیطیز کا اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے اور محفوظ فرمائے، لیکن شرط یہ ہو کہ چائے اس کو ملے گی جو پہلے یہ بتائے گا کہ ٹیکا خان صاحب کے ہاتھ میں جو پیالی ہے اس میں شوگر ہے کہ نہیں۔ توجہ ہے؟ سوال سنیے میرا، کافروں کو کہاں غلطی لگی اور مسلمان کس راستے پر ہے؟ سنیے،
کے اندر چائے کی پیالی میں جو چائے ہے، اردو زبان آسان بول رہا ہوں، کہ پیالی میں چائے ہے، اس چائے میں چینی ہے کہ نہیں، یہ مقابلہ ہے. دو بندے سامنے آئے، ٹھیک ہے، جس طرح وسیلے میں دو جماعت سامنے ہوئی، ایک مسلمانوں کی ایک مشرکوں کی، اس طرح چائے میں چینی ہے کہ نہیں، دو جماعتیں سامنے آئیں. اب مقصود یہ ہے، مطلوب یہ ہے، پہنچنا یہاں پر ہے کہ چینی ہے کہ نہیں. وہ بھی خدا تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، مسلمان بھی خدا تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. اب یہ دونوں بندے، یہ بھی چینی تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی چینی تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. اب چینی تک پہنچنے کا ذریعہ یہ کیا بنائے گا، یہ کیا بنائے گا. اب ڈھونڈنا یہ ہے کہ چائے میں چینی ہے کہ نہیں. جان رہے ہو؟ فجر تک بٹھاؤں گا صحیح جواب دینا. جلدی جلدی جواب دیے تو میں گیٹ بند کروا دوں. ہاں 7-8 گھنٹہ تقریر کرنا یہ میری عادت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر جلدی جلدی تم جواب دو گے تو بس بھی 15-20 منٹ میں گفتگو ختم کروں گا. تو جلدی جواب دو گے، لیٹ جواب دو گے؟ ہاں اچھا چلو سنو توجہ کے ساتھ. پیالی کے اندر توجہ ہے، یہ بڑے بنیادی مسئلے میرے دوستوں، اس میں علاقے بڑھ جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے. حالانکہ آگ لگانے کا مسئلہ نہیں، یہ سلجھانے والا. کب تک ہم اس میں پھنسے رہیں گے؟ مقابلے پر مسجدیں بن رہی ہیں، مقابلے میں مدرسے بن رہے ہیں، اس عقیدے کے فروغ کے لیے، اس پہ اختلاف ہی نہیں ہے. خواہ بخواہ نوجوانوں کو الجھایا گیا ہے، فارو شام ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ توجہ ہے، میں بانٹنے کی بات نہیں کر رہا، میں سولوشن کی بات کر رہا ہوں جس کی آج پاکستان کو ضرورت ہے. ہاں تھوڑا آپریشن کر رہے ہیں، اس لیے تھوڑا خون نکلے گا، لیکن ٹاکا لگا کے صحیح کر دیں گے. کیونکہ جب تک چیر پھاڑ نہیں ہوں گے تو مسئلہ کیسے پہنچیں گے؟ تو یہ ہماری گفتگو صرف چیر پھاڑ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ہم مسئلے کو پکڑیں، نہ کہ مریض کو ماریں. توجہ ہے، الجھاؤ کے لیے نہیں بات کر رہے، سلجھاؤ کے لیے کر رہے ہیں. اور ہم صوفیہ کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرست لوگ نہیں ہیں، ہم اجماع امت کی بات کرنے والے لوگ ہیں. سنیے میرے دوستوں، ٹیکا خان صاحب پیالی لے آئے، پیالی میں چائے ہے. مقابلہ اس پر ہے، ملاکھڑا اس پر ہے کہ اس میں چینی ہے کہ نہیں. دو بندے سامنے آ گئے، توجہ ہے. اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا، میں ڈھونڈوں گا کہ اس میں چینی ہے کہ نہیں. یہ ڈھونڈے. اس نے کیا کیا، غور سے چائے کی پیالی میں دیکھنے لگا تو اس کو پتا چل جائے گا چینی ہے کہ نہیں. بولو. جبکہ وہ ڈھونڈ رہا ہے، چینی تک پہنچنے کے لیے نگاہوں کو وسیلہ بنا رہا ہے، لیکن اس وقت یہ طریقہ، یہ وسیلہ چینی تک پہنچا دے گا اس کو. دیکھو وسیلہ تو پکڑ رہا ہے لیکن غلط پکڑ رہا ہے. اب وہ پیالی میں دیکھ رہا. کسی نے پوچھا کیا تیل دریافت کر رہا ہے، کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ گھر کے کالے کوئلے نہیں ڈال رہا. اس نے کہا نہیں، میں چینی ڈھونڈ رہا ہوں. بہت دیر تک دیتے دیتے جب تھک گیا پھر کہنے لگا مجھے تھوڑا، ٹیکا خان صاحب تھوڑا اور ٹائم دیجیے، میں ایک کام. انہوں نے کہا جی کرو. اس نے اس پیالی میں، گرم پیالی میں ڈر ڈر کے انگلیاں ڈالی اور جل بھی جاتا تھا. تو ٹیکا خان صاحب نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا دیکھ رہا ہوں چینی ہے کہ نہیں. یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ جبکہ چاہ رہا ہے چینی کو ڈھونڈنا، طریقے غلط پکڑ رہا. توجہ ہے، طریقے غلط پکڑ رہا. پہلا طریقہ بھی غلط تھا کہ دیکھ رہا تھا، دیکھنے سے کیسے پتا چلے گا. دوسرا یہ تھا کہ انگلی جلا رہا ہے اس میں، یہ بھی نہیں پتا چلے گا. پھر جو انگلی پر تھوڑی سی تری لگ گئی نا چائے کی، اس کو اپنے کان اور اپنی آنکھوں پر لگا رہا ہے تو پتا چل جائے گا. تھارو شاید ایک چھوٹا سا بچہ آیا جو حضرت ابا جی کے مزار پر حاضری دیتا تھا. اس نے کہا ٹیکا خان صاحب میں بتاتا ہوں اس میں چینی ہے کہ نہیں. ٹیکا خان صاحب نے کہا اتنے بڑے مولوی صاحب، اتنی بڑی داڑھی والے، 3 دفعہ انہوں نے نیت دریافت کیا، بچے تو کیسے دریافت کرے گا؟ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس نے 3 طریقے چینی تک پہنچنے کے لیے 3 ذریعے تلاش کیے، لیکن تینوں غلط تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ چینی تک نہیں پہنچ پاتا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوٹے سے بچے نے کیا کیا، پیالی کو منہ سے لگا کر چس کی اور رزلٹ دے دیا کہ اس میں چینی ہے کہ نہیں. تو پتا چلا کہ دونوں چینی تک پہنچنا چاہ رہے تھے. ایک نے ذریعہ صحیح پکڑا تو وہ مطلوب تک پہنچ گیا، ایک نے غلط پکڑا تو نہیں پہنچ پایا. یہی فرق ہے کافروں اور مسلمانوں کا کہ پہنچنا خدا تک ہے. اس نے جتنے ذریعے پکڑے تھے اس سے خدا ملتا نہیں، مسلمان نے جو ذریعہ پکڑا وہی خدا سے ملنے کے قریب کر. توجہ ہے آپ کی؟ تو وسیلے کا انکار کیسے کیا جائے گا؟ وسیلہ غلط پکڑا. اس طرح میں نے مثال دی ہے، جانا ہے کراچی، بیٹھ گیا گھٹکی کی بس میں، تو بھائی بس کا تھوڑی قصور ہے تو بیٹھا غلط بس میں. ہاں اگر تو
روڈ کراس کر کے کراچی والی بس میں بیٹھتا تو پہنچ جاتا، تو پتا چلا قصور بسوں کا نہیں، قصور وسیلے کا نہیں، یہ دیکھنا کہ کون منزل تک پہنچا سکتا ہے اور کون منزل سے گمراہ کر سکتا ہے۔ توجہ آپ کی۔ اب پارٹ 3 میں آ جائیے۔ پارٹ 1 میں ہم نے یہ بتایا کہ وسیلے کے بغیر گزارے نہیں، دوسری بات یہ بتایا کہ ذریعہ صحیح پکڑا جائے گا، ذریعہ۔ اب پارٹ 3 میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ذریعہ کن کو پکڑا جائے گا، ذریعہ کس کو پکڑا جائے گا، اور کون اللہ کے قریب اللہ اکبر ذریعہ بنیں گے، اس پر ایک حدیث میں بخاری شریف سے آپ کے سامنے پڑھوں گا، سنیے۔ اور یہ اہل بیت کی بات میں کر رہا تھا آپ کے سامنے، اور ہم صحیح بس میں بیٹھے اس لیے گھوم کر دوبارہ وہیں پر آئیں گے۔ میں آپ کو حضرت مجدد صاحب کی بات بتا رہا تھا کہ مجدد صاحب نے اپنے والد گرامی حضرت سیدنا عبد الاحد رحمہ اللہ سے چشتی سلسلے میں بیعت کی ہے۔ جب حضرت مجدد صاحب آستانہ عالیہ مجددیہ جلیلیہ میں آپ بیٹھے، سرکار امام ربانی کہتے ہیں کہ جب میرے والد کا جس دن انتقال ہوا نا، حضرت سیدنا عبد الاحد رحمہ اللہ جس دن وہ انتقال کر رہے تھے، پورا دن وہ حضرات اہل بیت کا ذکر کر رہے تھے، امام حسین کا ذکر، امام حسن کا ذکر، حضرت مولا علی کا ذکر، سیدہ زہرا پاک کا ذکر، ازواج مطہرات کا ذکر، اہل بیت کا ذکر کثرت سے کر رہے تھے۔ تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، کیونکہ فاروقی ہے نا، حضرت فاروق اعظم کی اولاد ہے، سرکار مجدد صاحب حضرت فاروق اعظم کی اولاد ہے، تو کہتے ہیں میں اپنے ابا کے قریب گیا، جا کر میں نے پوچھا ابا حضور یہ کیفیت آپ پر طاری ہے کہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ ذکر علی رضی اللہ عنہ، ذکر امام علی مقام رضی اللہ عنہ، ذکر امام حسین و حسن سیدہ زہرا پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت مجدد صاحب کے ابو نے آنکھیں کھول کر یہ بات کی، فرمایا بیٹا احمد، مجھ پر کئی دفعہ یہ بات دل پر وارد ہوئی ہے اپنے مرشدوں کے ذریعے، اور مجھے بتایا گیا کہ عبد الاحد اگر ایمان پر مرنا چاہتا ہے تو اہل بیت کا ذکر کرتا رہے، کرتا رہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس لیے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر اور سلاسل کے اعتبار سے حضرات اہل بیت کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں پر یہ بات ہوگی۔ اب میں اس بات کو سننے کے ساتھ میرے بھائی مجددیوں اور نقشبندیوں، قادریوں، چشتیوں، سہروردیوں، اولیاء کے ماننے والوں، اس کو سننے کے بعد کہ ذکر اہل بیت سے خاتمہ بالخیر ملتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ذکر اہل بیت کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ سے بغض رکھا جائے۔ جس نے ذکر اہل بیت کیا، صحابہ سے بغض رکھا، وہ انہی کی طرح ہوا کہ غلط بس میں بیٹھ گیا، جو ہے غلط بس میں بیٹھ گیا۔ کامیاب وہ ہوا جس نے عزت صحابہ بھی کی اور دل میں خاندان رسول کی محبت بھی کی، بولیے سبحان اللہ۔ جس نے 4 یاروں کا بھی ذکر کیا اور پنجتن پاک کا بھی ذکر کیا، اور یہ دونوں بندے کے لیے مرکز کی حیثیت ہے۔ ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان دونوں میں حق پر کون ہے، تو کہا گیا یہ دونوں آنکھوں کی طرح ہے۔ تو پوچھا اس میں سیدھی کون سی الٹی کون سی، فرمایا اس میں الٹی ہوتی نہیں، دونوں سیدھی ہے۔ اس لیے کہ آنکھیں ہماری 2 ہیں، لیکن جب مرکز ایک ہو جاتا ہے تو الٹا سیدھا ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میری 2 آنکھیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کی 2 آنکھیں، لیکن آپ کی آنکھیں اس وقت لیفٹ رائٹ نہیں مجھے ہی دیکھ رہی ہیں، اور میری آنکھیں اس وقت لیفٹ رائٹ نہیں آپ ہی کو دیکھ رہی ہیں۔ جب مرکز ایک ہو جاتا ہے تو الٹی ختم ہو جاتی، دونوں سیدھی ہو جاتی۔ جب مرکز ایک ہو جائے تو دایاں بایاں ختم ہو جاتا ہے، ایک درستگی آ جاتی ہے۔ اب توجہ سے سنیے میرے دوستو، وہ بڑی مشہور روایت جو آپ کو پھر میں یہاں پر یاد دلا دینا چاہتا ہوں۔ مدینہ پاک کے اندر بارش نہیں ہو رہی، حضرت فاروق اعظم کا یوم ہے، حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، سن 17 یا 18 ہجری ہمارے نبی پاک کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے تقریباً ابھی 7 یا 8 سال ہوئے ہیں، اور مدینہ پاک میں ایسا ڈرائے، ایسا قحط اور ایسی خوشحالی ہوئی ہے، بارش بند، اللہ اکبر، کہ بکری کو بھی ذبح کرتے تھے نا تو اس سے خون کے چند قطرے نکلتے اور چمڑا اتارتے تو صرف چمڑا ہڈی پر چپکا ہوا تھا، گوشت نہیں ہوتا تھا۔ اتنی خطرناک قسم کی قحط سالی تھی، بارش بند تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، جو سرکار کے سینے سے براہ راست فیض لینے والے، طریقت کے اس منزل کو عبور کرنے والے،
मुजद्दिदियों सुनो, सरकार फारूक आजम तरीकत में वो राह रखते हैं कि नबी पाक ने फरमाया कि मेरा उमर वो है जिसकी जुबान पर खुदा ने हक को जारी किया है। फरमाया मेरा उमर वो है जिस गली से ये गुजर जाए शैतान उस रास्ते को इख्तियार नहीं करता। तवज्जो है, ये मकाम हजरत, क्योंकि कौल में इतनी सदाकत नबी की होती है, अमल में इतनी सदाकत के शैतान करीब ना आए, ये नबी की होती है। कौल में सदाकत वही है, अमल में सदाकत इस्मत है। सहाबा को ये दोनों चीजें उनके दर्जे में मिली। गैर नबी पर वही तो नहीं आती, लेकिन सोहबत मुस्तफा के सदक़े ये असर उनमें आ गया, जो उन्होंने कहा वो हो गया। बोले सुभान अल्लाह। एक वीडियो क्लिप मुझे किसी ने दिखाया कि एक बंदा कह रहा है कि देखो हजरत उमर ने कहा अली मेरे भी मौला है और सारे मुसलमानों के मौला है। बड़ा क्लिप चला मुहर्रम के अंदर, तवज्जो है आपकी। एक बंदा मिंबर पर ऐसे झूम झूम के तकरीर कर रहा था, क्योंकि हमारे वहां टाइम फिक्स नहीं होता कि 5 मिनट के बाद पगड़ी फेंकूंगा और 7 मिनट के बाद बास्केट खोलूंगा और 8वें मिनट में मैं पंखे पे चिपक जाऊंगा। हमारे वहां ऐसा नहीं होता। तवज्जो है आपकी, मेरी बात समझ रहे हो तुम? एक क्लिप चल रहा था, उसमें लिखा कि देखो मौला अली का मकाम। मैंने कहा सुभान अल्लाह, जिसके दिल में मौला अली के मकाम की हुर्मत ना हो वो तो मुनाफिक है। हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं वो मुनाफिक है। मोमिन अली से दूर नहीं रह सकता और मुनाफिक अली के करीब नहीं आ सकता। अबू सईद खुदरी कहता है जामे तिर्मिज़ी में कि हम अहले मदीना मोमिन और मुनाफिक को हुब्बे अली और बुग़्ज़ अली से पहचानते। जिसके सामने अली का नाम लेते चेहरा खिल जाता, हम कहते ये मुसलमान है। और हम जिसके सामने अली का नाम लेते उसका चेहरा फिटकार वाला हो जाता, हम कहते कि जनाब ये जो है मुनाफिक है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नियों को दलील देने की जरूरत नहीं कि इनको मौला अली से कितना प्यार है। बोले सुभान अल्लाह। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। सुनिए मेरे दोस्तों, तो तकरीर में यह कहा जा रहा था कि हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला के बारे में हजरत उमर ने फरमाया बड़े मजमे में मिंबर पर बैठकर, अमीरुल मोमिनीन। मैंने कहा साथ में रज़ी अल्लाह भी कहो, रज़ी अल्लाह भी कहो। जब खुदा तुम्हारे मुंह से अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज आ रहा है कि मोमिनीन के अमीर है वो, तो फिर आगे रज़ी अल्लाह भी करो, पर्दे खत्म करो। फिर गौर करो ये बात कि अमीरुल मोमिनीन ने यह कहा कि अली उमर का भी मौला है और सारी उम्मत का मौला है। सब खुश हो गए। मैंने कहा ये तो बात हमारी बन गई। जब हजरत उमर अली की तारीफ करें तो तुम उमर की तारीफ क्यों नहीं करते हो? इससे तो उमर की सदाकत साबित हुई कि सैयदना उमर के दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ नहीं था। तवज्जो है, लेकिन मैं बोलता हूं बात आदि नहीं करनी चाहिए। ये तो सैयदना मौला उमर की हजरत अली से दोस्ती यारी और मोहब्बत है कि आप कहते हैं कि अली मेरा भी मौला, अली सारी उम्मत का मौला। लेकिन कभी अली से भी तो पूछो उमर कौन है। आपने ये तो पूछा कि उमर से पूछो अली कौन है। मैंने कहा मौली साहब सबक नहीं पूरा हुआ, जाकिर साहब सबक अभी पूरा नहीं हुआ। आपने उमर से तो पूछा कि अली कौन है, लेकिन सुन्नी बनकर यह भी पूछ के अली से पूछ के उमर कौन है। मैं बताता हूं हजरत मौला मुर्तज़ा क्या था। हजरत अब्दुल्लाह मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने जिस वक्त साहिब मिस्दाक़ हदीस मन कुन तो मौला हो फहाज़ अली मौला, सरकार असदुल्लाह गालिब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला से जिस वक्त अब्दुल्लाह बिन मसूद ने पूछा, हे अली आप उमर के बारे में क्या कहते हैं? हज़रत अली ने फरमाया उमर को छोड़ो, उमर तो ऐसा है जो कहता है वही हो जाता है। फरमाया अली आप उमर के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कयामत के दिन खुदा जिससे सबसे पहले हाथ मिलाएगा वो उमर है। बुखारी उठाकर देखें, हजरत उमर की शहादत हो गई। हजरत उमर की बात पर ही रिवायत अहले बैत में पढ़ूंगा, अब्बा जी को राजी करने के लिए। ये मुजद्दिदी आस्ताना है, ये खालिस, बल्कि मुझे कहने दीजिए मौला मुर्तज़ा को राजी करने के लिए। अब्बा जी का राजी होना हजरत अली का राजी होना है, क्योंकि ये तो मरजुल बहरैन शख्सियात हैं।
جن کے پاس یہ محبت جم کے سامنے آتی ہے. سنیو میرے دوستو، حضرت عمر کو جب شہید کیا گیا، اللہ اکبر، مدینے پاک میں آپ کا جسد مبارک سریر پر رکھا ہوا ہے، چارپائی پر. توجہ ہے، حضرت عمر کا بدن کفن میں لپٹا ہوا، میت چارپائی پر رکھی ہوئی ہے، جسد مبارک چارپائی پر رکھا ہوا ہے. اہل بیت میں سرکار کے چچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاؤں کے جانب کھڑا تھا اور میں اپنے غم میں حضرت عمر کو دیکھ رہا تھا کہ کتنا